عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے اب تک آپ نے نعت و منقبت، تقریر، بیانات سنے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے تمام ہی خطباء اور شعراء کو سنا، اور قاری صاحب قبلہ نے آپ کے تعلق سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں لوگ سنتے بہت اچھا ہیں، بس مجھے یہ نہیں دیکھنا آپ کیسا سنتے ہیں، مجھے تو اس پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کتنا سنتے ہیں۔ جی جی۔ اور ذہن نشین یہ بات بھی کر لیں، جتنی دیر بھی سنے محبت کے ساتھ سنیں، کیونکہ 2:10 ہو چکے ہیں، یقیناً یہ وقت سونے کا ہے۔ اب نیند تقریباً سبھی کو لگی ہوگی، بس تھوڑی سی سستی دور کریں، اور جنہوں نے گھٹنے پکڑ رکھے ہیں وہ گھٹنے چھوڑ دیں، جنہوں نے ایک دوسرے کا سہارا لے رکھا ہے وہ سہارا چھوڑ دیں۔ محبت سے ذرا درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ادارے کی محنتوں، کوششوں کا نتیجہ ممبر شریف پر دیکھا۔ یکے بعد دیگرے کئی بچے، کتنے ہوں گے تقریباً؟ 16 ماشاءاللہ 16 بچوں کو دستار فراغت سے نوازا گیا، اور یہ اس دور میں ہوا جبکہ لوگوں کو گھر چلانا مشکل پڑ رہے ہیں۔ صحیح بات، بہت بڑی بات ہے، اس ادارے نے ایسے دور میں قوم کو 16 فارغین دیے جس دور میں لوگ بچے مشکل سے پال رہے ہیں۔ اس ادارے کے لیے جب کبھی سجدوں میں اپنے لیے دعائیں مانگا کرو، اللہ سے اپنے لیے رزق کی برکت مانگا کرو، اپنی عمر کی برکت مانگا کرو، سبحان اللہ۔ تو جتنے لوگ اس ادارے کو جانتے ہو، اس ادارے کی بقا کی بھی دعائیں مانگا کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس ادارے کا بڑا احسان ہے کہ آج برسوں بیت گئے، اس ادارے نے کتنے گھروں میں قرآن کے پودے لگائے، کتنے لوگوں کے آخرت کا سہارا تیار کیا۔ اس ادارے سے کتنے باپوں کی آنکھیں روشن ہوئی، اس ادارے سے کتنے لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے، لیکن اگر اندر کی بات کروں تو اس ادارے کے ذریعے کتنے لوگوں کی قبریں ٹھنڈی ہوئی ہیں، یہ یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت یہ عظیم ادارہ، اس ادارے کے ذریعے واہ واہ، آج دین کا کام ہو رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بس تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اس لیے کہ اس ادارے میں نے بھی بچپن گزارا ہے، واہ واہ واہ، میرے بھی بچپن کے کچھ سال اس ادارے میں گزرے۔ آج برسوں کے بعد اس کی عمارت دیکھنے کا موقع ملا تو کئی ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ ہاں، کئی ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ آپ نے اس کو بنایا، یہ کمال نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے اس کو بنایا، یہ کمال نہیں ہے، اس کو سنبھال رکھا ہے، یہ کمال ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہاں، اس کو سنبھال رکھا ہے، یہ کمال ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اور جنہوں نے اس ادارے کا تعاون کیا، اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ بس میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے،
سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. بس میں اپنی گفتگو کی طرف چلنے لگا. فرمایا گیا لوگو میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو. حضور نے زردہ دیا امت نے لیا. حضور نے بریانی دی امت نے لی. حضور کی بارگاہ سے تیجے کے چنے ملے امت نے لیے. حضور کی بارگاہ سے کھچڑا حلیم ملا امت نے لیا. حضور کی جانب سے ولیمے کی دعوت ملی امت نے لی. لیکن اور بھی کچھ حضور نے دیا تھا وہ ہمیں یاد ہے. حضور نے اور بھی کچھ دیا تھا. تکلیف ہوتی ہے آج آئے دن طرح طرح کے حادثے سامنے آیا کرتے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان کے اندر باپ اور ماں نے مل کر کے اپنی بیٹی کو اس لیے قتل کر ڈالا تاکہ اس کی شادی نہ کرنا پڑے. سنیں جو بات کہنے لگا. 12ویں شریف کا مہینہ جب آئے گا خطبہ کو آپ سنیں گے. ہر خطیب حضور کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ کرے گا اور اس میں جو سر فہرست موضوع رہتا ہے وہ بیٹیوں کا قتل رہتا ہے. یہی سر فہرست رہتا ہے نا, بیٹیوں کا قتل. حضور سے پہلے بیٹیاں ماری جا رہی تھی. مجھے بتاؤ کیا فرق ہے؟ کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی, آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں. فرق اتنا ہے, کل پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی, آج پیدا ہونے سے پہلے ماری جاتی. صحیح بات ہے بالکل. ذہن نشین کریں میری باتیں. میں خطابت کا لوہا منوانے نہیں آیا, بس ایک پیغام دینے آیا. اور انشاءاللہ اس آج کے دن کے بعد اس پیغام کو مرتے دم تک یاد رکھو گے. باپ اور ماں نے مل کے بیٹی کو قتل کیا تاکہ اس کا نکاح میں اور اس کے شادی میں جہیز نہ دینا پڑے. ابھی کچھ دن پہلے اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہنے والا دیش جا کہتے کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہے, اسی ملک کے اندر ایک ظالم باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر ڈالا. یہ زمین پہ ہو کر رہا, یہ زمین پہ چل کیا رہا. 7 دن کی بیٹی کو ایک باپ نے قتل کر ڈالا. جب انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا بتا تو نے 7 دن کی بچی کو قتل کیوں کیا, اس کا قصور کیا تھا, اس کی خطا کیا تھی, اس نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ ابھی تو اس نے آ کے دنیا میں ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا, ابھی تو اس نے تجھے اپنی آنکھوں سے پہچانا تک نہ تھا, آخر اسے قتل کیوں کیا؟ تو کہنے لگا اسے اس لیے قتل کیا کہ مجھے پہلی بیٹی نہیں, مجھے پہلا بیٹا چاہیے تھا. ہم کس ڈگر پہ چلنے لگے ہیں؟ اپنے سماج کو اٹھائیے, دیکھیے کیا بیٹیوں کو اس لیے طلاق نہیں دی جاتی کہ اس کے شکم سے کوئی بیٹا نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں کے فون آتے ہوں گے حضرت کے پاس کہ علامہ کوئی تعویذ دے دے. داماد 5 دن سے 5 مہینے سے بلانے نہیں آیا, 3 سال سے بلانے نہیں آیا, لیکن جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ جب نکل کے آئی سامنے, یار کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. باپ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے میری بیٹی کا قصور کوئی نہیں, سسرال کے ایک ایک کام کو خیال کر کے کرتی رہی, ساس کی خدمت کرتی رہی, سسر کا احترام کرتی رہی, پورے سسرال والوں کے کپڑے دھوتی رہی, سب کے آگے اس کے گردن جھکا کے رہتی رہی. قصور صرف اتنا ہے کہ بیٹی کے شکم سے صرف بیٹیاں پیدا ہوئی, اس لیے داماد چھوڑ کے چلا گیا. وہ حیاکار کسی کی بیٹی کو اس بنیاد پہ نہ چھوڑ کہ اس کے شکم سے پیدا ہوئی ہے. وہ خدا کے واسطے اگر بیٹیاں پیدا ہو تو دل توڑا نہ کر, خدا کا شکر ادا کر, اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیبوں سے پیدا ہوا کریں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, بہت اچھا. رہ گئی بات بے شک کسی کی بیٹی کو طلاق دے کے گھر سے نکالنے کی, تو مجھے بتا طلاق بہت بڑا داغ ہے بیٹی کے دامن پہ. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ طلاق بہت بڑا داغ ہے بیٹی کے دامن پہ. ہاں صاحب, اگر بیٹی کو دیکھنے والے لوگ دیکھ کے چلے جائیں اور اتنا کہہ دیں کہ لڑکی پسند نہیں, تو اس لڑکی کے رشتے میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں, کوئی یہ بیٹی کے باپ سے جا کے پوچھے. طلاق دینا کسی کی بیٹی کو کوئی کھیل نہیں ہے.
گھر سے نکال دینا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ درد اس دن پتا چلے گا جس دن کوئی تیری بیٹی کو اپنے گھر سے دھکا دے کے نکالے گا کہ بیٹیوں کی بے عزتی اور ذلت کا درد کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کسی کی بیٹی کو اس کی ایسی خطا کہ جو انسان سے عام طور پہ ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے بھی گھر سے نہ نکالو. بیٹی کا درد کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے. بتا کائنات میں کوئی حضور جیسا باپ ہو تو لا کے دکھا, سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو تو لا کے دکھا, اور مولا علی جیسا کوئی داماد ہو تو لا کے دکھا. ہے کوئی ان لوگوں کی مثال؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ گھرانہ ہے. لیکن سن, ایک دن حضرت علی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کی موجودگی میں ایک دوسری لڑکی سے نکاح کا ارادہ فرمایا. سن رہے نا میری بات؟ بہت غور سے سننا. ہمیں حلوے کے حوالے یاد ہیں, زردے کے حوالے یاد ہیں, ذرا یہ بھی سن جو بتانے لگا. حضرت علی سے نکاح, حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری نکاح کا ارادہ فرمایا. اللہ اکبر. یہ خبر نبی کے بیٹی کے کانوں تک آئی. آپ نے شہزادوں کو گود میں اٹھایا, حضور کی خدمت میں کہی, حضور کی بارگاہ میں جا کے بیٹھی, آنکھ میں آنسو تھے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ خیر تو ہے, کیسے آئی ہو؟ کہتی ہیں ابا جان میں نے سنا ہے علی دوسرے نکاح کا ارادہ کر رہے ہیں. اتنا سننا تھا میرے حضور نے گھر چھوڑا, مسجد کے منبر پہ تشریف لائے, صحابہ کو اکٹھا کیا, اور جب سارے صحابہ آ گئے آقا نے اس کے بعد فرمایا تھا این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابو طالب کہاں ہے؟ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور حکم فرمائے. آقا فرماتے ہیں اے علی سنا ہے کہ تم میری بیٹی کے اوپر دوسرے کی بیٹی لانے والا ہے. جی یا رسول اللہ آپ نے درست سنا ہے. آقا فرماتے ہیں اے علی ہر شخص کو 4 نکاح کی اجازت ہے, لیکن تجھے فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اور مجھے بتا تو صحیح, اگر بیٹی کے اوپر بیٹی پیغمبر اسلام کو گوارا نہ ہو تو کسی کی بیٹی کو تو دھکا دے کے نکالے, یہ غریب باپ کی ہمت کو کیسے گوارا ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیاں پیدا ہوں تو منہ نہ بگاڑ, بیٹیاں پیدا ہوں تو رب کا شکر ادا کر, بے شک حق بات. خدا کا شکر ادا کر, ورنہ ان سے پوچھ جن کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں. اگر خدا نے 10 بیٹے بھی دیے ہیں نا تو گھر قبرستان لگتا ہے, اور صرف ایک بیٹی گھر میں ہو وہ مسکراتی ہے تو قسم خدا کی چمن سا نظر آیا کرتا ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ہم نے اس بیٹی کی پیدائش پہ غم منایا. جو پیدا ہوتی ہے تو رب کہتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا, تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا. اس کے لیے ہم نے غم منایا. یار یہ پیدا ہوئی تھی تو گھر میں خوشیوں کے چراغ جلتے, یہ پیدا ہوئی تھی تو تمہیں گھی کے چراغ جلانے تھے, لیکن منہ لٹکا دیا ہم نے. ہمیں بیٹی نہیں چاہیے. اور بیٹے مانگنے والوں بیٹے مانگو, تمہارا حق ہے. اس لیے کہ بیٹے مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے دعاؤں میں, میں انکار نہیں کرتا, لیکن بیٹے مانگو, ساتھ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے خدا سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو. بیٹیاں بھی مانگو خدا سے, اس لیے کہ اگر کبھی تم دیکھنا چاہو تو دیکھنا, جب بیٹے ماں باپ کو نا الگ کر دیتے ہیں وہ خود الگ بیٹھ جاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. ایک وقت باپ سے نہیں پوچھتے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا, اور اسی عالم میں باپ بیمار ہو جائے اور بیٹے علاج نہ کرائیں, یہ خبر بیٹی کو پردیس پہنچ جائے میرے ابا بیمار ہیں, کوئی روٹی کھلانے والا نہیں, گھر میں 4 بہویں ہیں, کوئی پانی پلانے والا نہیں. خدا کی قسم اس کا گھر اس کی اپنی دنیا ہے, اس کے بھی اپنے بچے ہیں, لیکن خبر ہوتی ہے نا کہ میرے باپ کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں, اور یار دنیا چھوڑ کے باپ کی خدمت میں آ جاتی ہے, اور باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ابا دل تھوڑا نہ کر, بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی سینے سے لگانے بیٹیاں موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. زندہ باد زندہ اور باد. سنو, کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں. بہت گھمنڈ ہوتا ہے نا بیٹوں پہ. اللہ نے 4 بیٹے دیے, اس کے 8 بیٹے, اس کے 10 بیٹے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیٹی ایک ہو,
بیٹا بھی ہے، اور کبھی عید آئے تب آزمانا۔ ہائے ہائے، باپ مزدور ہو تو باپ اگر بیٹی سے کہتا نا بیٹی عید آ گئی نئے کپڑے بنا لے، تو بیٹی باپ کا چہرہ دیکھ کے اس کی غربت کی تھکاوٹ کے آثار اس کے ماتھے پہ دیکھ کے کہتی ہے ابا ابھی کچھ دن پہلے کپڑے بنائے تھے، انہی کو پریس کر کے پہن لوں گی، میری عید ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر بیٹا کہے نا ابا مجھے ایسے ہی جوتے چاہیے جیسے پردھان کے بیٹے نے پہن رکھے تھے، ایسے بیٹے چاہیے جیسے پردھان کے بیٹے نے پہنے تھے، ایسے جوتے چاہیے جیسے فلاں امیر کے بیٹے نے جوتے پہنے ہیں، اور باپ نہ لے کے آئے نا یہی بیٹا جوتے لے کے باپ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ان کے لیے ہم نے بیٹیوں کو لاوارث بنا دیا، جو زندگی پر باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، تانے بھی دیا کرتے ہیں، دھکے بھی دیا کرتے ہیں۔ اور خدا کے واسطے بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ کبھی کبھی بیٹی وہ کر جایا کرتی ہیں جو بیٹے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ کبھی ایک بات اور بتا دو کہ جتنا درد باپ کا بیٹی کو ہوتا ہے نا اتنا درد بیٹے کو نہیں ہوا کرتا۔ بے شک حق بات۔ بیٹے کو اتنا درد نہیں ہوتا۔ اس کی بس ایک مثال سمجھے، کبھی تم نے جنازے دیکھیں گھروں میں؟ جنازے دیکھیں کہ نہیں؟ اگر دیکھیں تو ترکو زبان ہلا دو اور بتاؤ، دیکھیں نہیں جنازے؟ جب بولو گے تب آگے بات جائے گی۔ جنازے دیکھے؟ اور زور سے جنازے دیکھے تو جنازوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھے۔ سنیں، اگر باپ انتقال کر جائے، بیٹے کو خبر ہوا ابا انتقال کر گیا، تھوڑی دیر باپ کے جنازے پر ہوتا ہے، باہر نکلے گا، مسالہ کھائے گا، پان کھائے گا، پڑیا کھائے گا، ٹہلنے نکل جاتا ہے، ادھر ادھر لگ جاتا ہے۔ لیکن ذرا سچ بتانا، کسی بیٹی کو باپ کے جنازے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کوئی بیٹی ایسی ہے جو تھوڑی دیر باپ کے جنازے پہ بیٹھ کے اٹھ کے چلی گئی ہو؟ نہیں۔ اگر جنازہ 12 گھنٹے بھی رکھا رہے تو بیٹیاں باپ کے جنازے کے سامنے بیٹھی رہتی ہیں، اٹھ کے کیوں نہیں جاتی؟ کیا ان کو تھکاوٹ نہیں ہے؟ یا ان کو بھوک پیاس نہیں ہے؟ اور خدا کے واسطے میری بات دل پہ لکھ کر لے کر کے جانا، بیٹیوں کو تھکن بھی ہے، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اٹھ کے صرف اس لیے نہیں جاتی ہیں کہ میرا باپ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، اگر آج چلا جائے گا تو یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا، جب یہ قبرستان کی طرف جائے گا تو ہم ہوں گے لیکن باپ کا چہرہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر کے بیٹیاں شام تک جنازے کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں۔ اور بیٹھنا تو چھوڑو شاہد، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے جب باپ کے جنازے اٹھا کرتے ہیں تو بیٹیاں دوڑ کر کے دروازے تک جاتی ہیں، لوگ کھینچ کے اندر لاتے ہیں، لیکن ایک جواب ان کی زبان پہ ہوتا ہے، لوگوں ہمیں چھوڑ دو، ہمیں بھی باپ کے ساتھ جانے دو۔ جب باپ نہیں ہے تو دنیا میں رہ کے کیا کریں گے؟ جب باپ چلا گیا ہے اب دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ او خدا کی قسم، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہے۔ بیٹوں کو جائیداد سے پیار ہوتا ہے لیکن بیٹیوں کو باپ کے پیار سے پیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج شریعہ، جشن دستار بندی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا آج بیٹیاں نہیں ماری جا رہی؟ اخبار پڑھو، کل کے اخبار کی ہیڈنگ تھی کہ ایک عورت کو جہیز کی وجہ سے پھانسی لگا کے مار دیا گیا۔ ایک انسان کی جان اتنی سستی، اور تیری کوڑیوں کی دولت کے بدلے میں تو نے جان لے لی؟ شرم نہیں آتی؟ آج نکاح اتنے مشکل ہو گئے کہ تیری میری بیٹی ہندوؤں کے بستروں پہ جا کے لیٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ سچی بات ہے۔ اگر نکاح آسان ہوتے تو کلمہ پڑھنے والی کسی بھگواداری کے بستر پہ نہیں ہوتی۔ کسے الزام دیتے ہو؟ آر ایس ایس کو، بجرنگ دل کو، بی جے پی کو؟ نہیں، دل کے پھپولے چل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چرخ۔ بے شک حق بات ہے، حق بات۔ باپ بیٹی جوان ہوتی ہے تو سوکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جی وہ بیٹی جو باپ کے دل کا قرار تھی، آج وہ بیٹی باپ کے سوکھنے کا سبب بنی۔ کیوں؟ باپ کو معلوم ہے کہ آئیں گے کچھ دن بعد دولت کے کتے دروازے پہ، کوئی میری بیٹی کی قیمت 10 لاکھ لگائے گا، کوئی 20 لاکھ لگائے گا، کوئی 15 لاکھ لگائے گا، اور جب تک ان کتوں کی جیب نہیں بھری جائے گی کوئی میری بیٹی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بے شک۔ اس لیے باپ سوکھنے لگتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، حیا۔ ہماری وجہ سے بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے۔
کون بندہ ایسا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن خواہش کیسی؟ حضرت کہتے ایک اینٹ لگا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی، ایک ٹائلس لگوا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی، صرف ایک بار نعرہ لگا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تیری وجہ سے دل ٹوٹ گیا کسی کا، ایک ٹائل نہیں پورا کعبہ تعمیر کرا دے، جنت تو کیا ہے اس وقت تک جنت کی مہک نہیں ملے گی جب تک مظلوم معاف نہ کر دے یا مصطفیٰ تیری شفاعت نہ کرا دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد پائندہ باد۔ بہت سستی جنت سمجھ رکھی ہے ہم نے، حالات خراب ہے، ہمارا مزاج کیا، ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں؟ جنت چاہیے نا سب کو؟ بولو چاہیے کہ نہیں؟ کوئی مومن ایسا نہیں جسے جنت کی ضرورت نہیں، لیکن سن، جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، مزاج یہ لگے، بیٹا جوان 22 سال کا ہو گیا، ابا نے کبھی بیڈ نہیں بنوایا، صرف اس لیے ہم بیڈ نہیں بنواتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا، کبھی برتنوں کے سیٹ ہم نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والے، ہم کبھی اس لیے کبھی بھی ہم نے وہ جو صوفے آتے ہم نے نہیں خریدے کہ بیٹے کو ملنے والے۔ سن، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے مستطیع بنایا، تیرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ رہنے کے لیے گھر بھر کر لے، لیٹنے کے لیے بستر کر لے، کھانے کا انتظام تو کر سکتا ہے، تو سن، خدا کے واسطے جنت میں جانا چاہتا ہے، سب سے پہلی نگاہ اپنے رشتہ داروں میں ڈالو، رشتہ داروں میں نگاہ ڈالو، کوئی غریب بچی ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، آج مزاج ہے بھائیوں کے پاس کروڑوں کروڑوں کی جائیداد، لیکن بہنیں دوسروں کے گھر برتن دھو کے گزارے کر رہی ہیں، اور لعنت ہو ایسی امیری پر کہ تیری بہن بیٹی دوسروں کے برتن دھو کے پیٹ پالے، تو 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کھائے، تیرے دولت کا ایسی کیا فائدہ ہے؟ آج بہنوں کا حال یہ ہے کہ بھانجیاں جوان ہونے لگی ہیں، بہن کہتی بھائی بیٹی جوان ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کرنا، تو بھائی کہتا ہاں ہاں میں 1 لاکھ کی مدد کر دوں گا، 50,000 کی مدد کر دوں گا، تو اسے مدد کہتا، میں اسے بھیک کہا کرتا ہوں، مدد یہ نہیں کہ خدا نے لاکھوں دیے ہیں تو 50,000 دے کے بہن کی مدد کر رہا ہے، وہ مدد یہ تھی اگر تیرے گھر کے اندر جوان بیٹا موجود تھا، بہن کے گھر کے اندر جوان بیٹی موجود تھی، تو 200 کی برات لے کے نہ جاتا، 500 کی تعداد لے کے نہ جاتا، ایک بیٹے کو لیتا، 3 عزت دار لوگ لیتا، بہن کے دروازے پر خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی سے جا کے کہتا کہ بیٹی کا سادہ نکاح کر دے، اور اس کو دلہن بنا کے اپنے گھر کی زینت بنا دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ دنیا کیا کہتی، لیکن ایمان کہتا ہے اگر کسی غریب کی بیٹی تیرے گھر کی رونق بن جاتی تو خدا کی قسم کوئی دعا کرے نہ کرے، مدینے والا مصطفیٰ تیرے لیے دعا کرنے لگ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، جامعہ رضویہ رحمت العلوم، سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے بیٹیوں پہ ظلم ختم کرو۔ لوگ کہتے ہیں بیٹی باہر نکلے تو خطرہ ہے، میں کہتا ہوں اتنا خطرہ بیٹی کے باہر نکلنے سے نہیں جتنا خطرہ اپنوں سے گھر کے اندر ہے۔ بے شک کڑوی سچائی ہے، پوچھو ان علماء سے، اسلام میں برات کا کوئی تصور نہیں، لیکن رسم چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے اگر اس کی مرضی ہے جتنے چاہے بلا لے، اپنی حیثیت سے بلا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں سنو بھیا کچھ کرنا نہ کرنا برات کی عزت رکھ لینا۔ یہ بڑا ٹھنڈا ایک فار ہے، کچھ کرنا نہ کرنا بس برات کی عزت رکھ لینا۔ کتنی برات چاہیے بھائی، کتنی لا رہے ہو؟ کہ بس کچھ نہیں 800-900 لوگ آئیں گے، بیڑا غرق کر دیا بیٹی والے کا۔ ہاں 900 براتی لے کے جا رہا، بس عزت رکھ لینا، دبے لفظوں میں کہہ رہا عزت رکھ لینا، کیا چاہیے کہ بس قورمہ بریانی ہو جائے۔ ہم نے اتنی مشکل براتیں کر دی اور بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہو گئی، لوگ مارنے پہ مجبور ہو گئی بیٹیوں کو۔ وہ کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ وہ ایک باپ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے چلتی ٹرین کے آگے کود گیا، سارے میڈیا والوں نے اسے خودکشی لکھا، لیکن میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے اس کو زمانے کا ظلم سمجھا۔ جس نے بیٹیوں کو 18 سال سینے سے لگا کے پالا ہو، یوں ہی تو موت کی آغوش میں نہیں دھکیلے گا، کوئی تو مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ باپ بیٹی کو لے کے ٹرین کے آگے کودا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور کب تک دھوکے دو گے اپنے آپ کو؟ کب تک اپنے آپ سے آنکھ نچولی کھولو گے؟ آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکالو۔
نکالو اپنے آپ کو دھوکے سے باہر اور کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو. بیٹی کو منحوس نہ سمجھو، برکت والی بیٹی ہے. اس کے قدم جدھر پڑ جاتے ہیں خدا کی رحمتیں برسنے لگ جاتی ہیں. میں نے تو علماء سے یہاں تک سنا کہ اگر کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، بھوکمری آ چلی، کئی دن کے فاقے ہو گئے ہوں، فرمایا لیکن گھر میں بیٹی ہو، فرماتے مصلی بچھا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اس کے بعد بیٹی کو آگے بیٹھا اور ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ اس بیٹی کے صدقے میں روزی عطا فرما. فرمایا کہ ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ بیٹی کے صدقے میں رزق کا انتظام پہلے فرما دیا. بے شک بے شک بے شک بات. یہ بیٹی ہوتی ہے. اور سنو، میں نے ایک بات کہی تھی کہ کبھی کبھی باپ کا درد بیٹوں کو اتنا نہیں ہوتا، کبھی نہیں اکثر جتنا بیٹی کو ہوتا. ایک بات اور بتا دوں، کام کی بات، کوارے جوان شادی شدہ بوڑھے بچے سب کے فائدے کی بات ہے. گھروں میں جھگڑے جو ہو رہے ہیں نا کہ تعویذ دے دو، بہو سر پہ چڑھی رہتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، کبھی زندگی میں اپنی بیوی کے باپ اور بھائی کے خلاف زبان مت کھولنا. ہاں یہ جو بات ہے، تیرے باپ نے ایسا کیا، تیرا بھائی اس کی اوقات ہی ہے، یہ مت کہنا انشاءاللہ کبھی زندگی میں جھگڑے نہیں ہوں گے. اس لیے کہ بیٹی تم فاقے رکھو گے مسکرا کے رہے گی، کپڑوں میں پیبند لگا کے پہناؤ پہنتی رہے گی، اس پہ ظلم کرو برداشت کرے گی، کھانا بند کر دو یار برداشت کرے گی. لیکن باپ کے خلاف تم سونے کے لقمے کھلا کے بھی ایک جملہ بولو گے تو وہ تمہارے مقابلے میں آ جائے گی. اس لیے کہ بیٹی ہر دکھ اٹھا سکتی ہے لیکن باپ کے خلاف ایک جملہ سننا گوارا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، گوارا نہیں کر سکتی. گھر میں سکون چاہتے ہو تو کسی بیٹی کو باپ کا تانا مت دینا، بھائی کی گالی مت دینا. کبھی بیٹیاں باپ اور بھائی کی برائی نہیں سن پاتے. وہ کبھی آزمایا نہ ہو تو آزما لینا. اگر باپ کتنی بھی بوڑھا ہو گیا اور بیٹی سسرال میں ہے، خود کے اپنے بدن میں درد ہو، ٹانگوں میں درد ہو، سر میں درد، پتہ چل جائے تیرا باپ یا بھائی بیمار ہے، رات کو اٹھ کے مصلی بچھاتی ہے. جب دنیا سوتی ہے سجدے میں سر رکھ کے روتی ہے، کہتی ہے اللہ میں تو خیریت سے ہوں، میرے باپ کو سلامت رکھنا، میرے بھائی کو سلامت رکھنا. لقمے شوہر کے کھائے دعائیں باپ اور بھائی کو دیتی ہے. اس کے باوجود ہم نے کیا سلوک کیا. اللہ اکبر. جتنا درد بیٹی کو ہوتا اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا، اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے اتنا درد. ایک دن ابو جہل ایک راستے میں کھڑا تھا، اپنی یاروں کے ساتھ تھا. حضور کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا گزر ہوا. چھوٹی تھی، عمر شریف 6 برس تقریباً تھی، گزر کے جا رہی تھی. ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو دیکھا نا تو حضور کے خلاف بولنا شروع کر دیا. کس کے خلاف؟ حضور کے خلاف بولنا شروع کر دیا. کوئی جملہ حضور کے خلاف اس نے کہہ دیا. حضرت فاطمہ چونکہ بیٹی تھی، کانوں تک آواز آئی، قدم رک گئے اور آپ نے فرمایا چپ ہو جا، تو جھوٹا ہے، خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا. اگر اسی جگہ پر عام طور پر ہمارے لوگوں میں حضور کا تو بیٹا بھی شان والا، بیٹی بھی شان والا، ہاں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک تیرا میرا مسئلہ ہے، اگر بیٹا ہو باپ کی برائی ہو تو سن کے گزر جایا کرتا ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں، اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، کچھ ٹوک کے جھگڑا کیوں بڑھایا جائے، یہ سوچ کے گزر جاتا ہے. لیکن جب بیٹیاں سنتی ہیں نا تو گزرا نہیں کرتی ہیں بلکہ ٹھہر کے جواب دیا کرتی ہیں. حضرت فاطمہ زہرا نے سنا، کہتی باپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے. اتنا کہا نا ابو جہل آگے بڑھا، اس نے حضرت فاطمہ زہرا کو تماچا لگایا. اللہ اکبر. جیسی حضرت سیدہ فاطمہ کے تماچا لگا خاتون جنت کے، آپ روتی ہوئی کاشان نبوت پہ آئی ہے. میرے حضور گھر کے اندر جلوہ گر تھے. اللہ اکبر. سننا ذرا پیارے، باپ اگر بیٹی کو غم میں دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے، بہت زیادہ خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے. باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر بیٹیوں کو سسرال میں گالیاں دی جاتی ہیں، باپ پوچھے بیٹی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تب بھی کہتی ہے ابا بہت اچھی گزر رہی ہے. اگر روز تانے دے کے ٹکڑے کھلائے جائیں تب بھی بیٹی باپ سے نہیں بتاتی ہے. گالیاں پک کر کے کھلایا جائے تب بھی بیٹیاں باپ
باپ سے شکایت نہیں کرتی؟ وجہ یہ ہوتی ہے وہ جانتی ہے اگر میں نے اتنا کہہ دیا میرے باپ تو نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا جس دن سے کہی ہوں روز گالی دے کر کے ٹکڑے ڈالتا ہے روز تانے دے کر کے کھانا کھلاتا ہے آج کے بعد میرا باپ چین سے سو نہیں پائے گا میرے باپ کے دل میں یہ درد ایسا بیٹھے گا کہ وقت سے پہلے بڑھاپا آ جائے گا اسی وجہ سے بیٹیاں کبھی باپ سے راز نہیں بتایا کرتی ہیں ہر حال میں مسکرا دیا کرتی ہیں دیکھ نبی کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ نے اندر قدم رکھا میرے حضور نے بیٹی کو دیکھا چشمان نبوت برسنے لگی فرمایا فاطمہ خیر تو ہے بیٹی بتا تو سکی بچپن سے آج تک کئی دن کا فاقہ ہوا لیکن آنکھ میں آنسو نہیں آئے اے بیٹی راہوں میں کانٹے پڑے لیکن تیری آنکھ میں آنسو نہیں آئے دشمنوں نے تجھے تانے دیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے میری شہزادی بتا تو سکی آج میری فاطمہ کی آنکھ میں آنسو کیسے آ گیا میرے حضور نے اتنا کہا بیٹی ہچکی بھر کے روئی باپ کے سینے سے سینہ سجدانے لگایا کہنے لگی ابا جان ابھی راہ سے گزر رہی تھی کہ وہ جو آپ کا دشمن ہے آپ کو برا کہہ رہا تھا میں نے اس کو جواب دیا اس نے مجھے تماچا لگایا ہے او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں پوچھو ان علماء کرام سے میرے حضور پہ پتھر برسائے گئے لیکن حضور کو جلال نہیں آیا کانٹے بچھائے گئے راہوں میں لیکن جلال نہیں آیا حضور کے سخت کانٹوں پتھروں سے آئے لیکن حضور کو جلال نہیں آیا حضور کو مکے سے نکالا گیا لیکن جلال نہیں آیا حضور پہ راستے روکے گئے لیکن جلال نہیں آیا کنواں کھودا گیا لیکن جلال نہیں آیا لوگوں نے گندگی ڈالی لیکن جلال نہیں آیا لیکن جب آپ سیدہ فاطمہ کو ابو جہل نے تماچا مارا ہے حضور نے سنا ہے آج نبوت کا تیور بدل چکا ہے چہرے پہ سرخی آ گئی ہے آنکھوں میں جلال ہے اللہ اکبر سے جلال آیا ہے آپ کہتے ہیں جا بیٹی ابو سفیان کے دروازے پہ جا اور ان سے جا کے کہے جو تیرے ساتھ ہوا ہے اور ایک پیغام میرا بھی دے دینا ابو سفیان سے کہنا کہ ابو جہل سے جا کے کہو میری بیٹی سے معافی مانگے ورنہ آج تک میں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے آج میرا دل اتنا ٹوٹا ہے کہ اگر وہ بد معافی نہیں مانگے گا آج محمد جھولی پھیلا کے اس کے لیے بد دعا کرنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے حضور کو کبھی جلال نہیں آیا لیکن جب بیٹی کے تماچا لگایا آج نبوت جلال میں ہاں آج نبوت جلال میں خدا کی قسم وہ پوچھو ان علماء سے حضور کے بڑے بڑے دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام ہے جی جی جو حضور کی مخالفت کے ماسٹر مائنڈ لوگ تھے ان میں ایک نام حضرت ابو سفیان کا نام سنیں غور کریں لیکن ان ماسٹر مائنڈ لوگوں میں حضرت ابو سفیان کے علاوہ خدا نے کسی کو کلمے کی توفیق نہیں دی کسی کو نہیں دی اور صرف حضرت ابو سفیان ہی کو ایمان کی دولت کیوں ملی اس کی وجہ میں علماء اکرام مفسرین محدثین نے لکھا فرماتے جب ابو جہل نے تماچا مارا اس کی وجہ بتا رہے ہیں علماء تو حضرت فاطمہ کو حضور نے حضرت ابو سفیان کے پاس بھیجا اب ایمان نہیں لائے تھے ذہن میں رکھیں یہ بات بہت زمانے تک حضور کا پیچھا کیا انہوں نے بہت زمانے تک اب ایمان نہیں لائے حضور نے فرمایا جا بیٹی ابو سفیان کے پاس حضرت فاطمہ آئی ہے اللہ اکبر آنکھ میں آنسو تھے سیدہ کے ابھی جملہ کچھ نہیں کہا ابو سفیان کی نگاہ پڑ گئی آگے بڑھے بیٹی سمجھ کے سینے سے لگایا گود میں اٹھا کے کہنے لگے فاطمہ بات کیا ہے اب حضرت فاطمہ نے پوری بات بتائی ہے حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کو گود میں لیا اور وقت کے فرعون ابو جہل کے دروازے پہ گئے جا کے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون کہتے ہیں ابو سفیان آیا ہے اتنا سنا توڑ کر کے ابو جہل آیا دروازہ کھولا جیسی دروازہ کھولا ابو سفیان کی گود میں حضرت فاطمہ زہرا موجود تھی گردن جھک گئی آپ کا جملے سنو ابو سفیان نے کہا تھا سن ظالم ہماری دشمنی ہے تو محمد سے ہے ہمارا مقابلہ ہے تو محمد سے ہے اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا تھا اس پہ تو نے ہاتھ کس لیے اٹھایا کیا تجھے نہیں معلوم کہ دشمنوں میں بھی دشمنی میں بھی بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے مخالفت کے باوجود بھی بچوں کو نہیں ستایا جاتا تجھے حیا تک نہیں آئی تو نے اس بچی پہ ہاتھ کیسے اٹھا دیا جب اتنا ابو سفیان نے کہا ہے ابو جہل کی گردن جھکی ہوئی ہے اب حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اے بیٹی ہاتھ بڑھا ابو جہل کے تماچا لگا اپنا بدلہ لے لے جب اتنی بات ابو سفیان نے کہی ہے حضرت فاطمہ نے ایک نگاہ ابو جہل کے چہرے پہ ڈالی ہے دوسری نگاہ ابو سفیان کے چہرے پہ ڈالی اور اس کے بعد کہتی ہے چچا جان ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتی ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا, ہمیں تو معاف کرنا سکھایا. جب اتنی بات کہی ابو سفیان کہنے لگے ظالم دیکھ یہ بیٹی کا حوصلہ ہے اور تجھے حیا نہیں آئی, تو نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا. جب حضرت فاطمہ نے مارنے سے انکار کیا, اب حضرت ابو سفیان نے کلائی پکڑی سیدہ کی اور اپنے ہاتھ سے تماچا بنایا اور ابو جہل کے کان پہ زور کا دیا. جب زور سے تماچا پڑا سیدہ مسکرانے لگ جاتی ہے. حضرت فاطمہ مسکرائیں. ابو سفیان لے کر کے آئے حضرت فاطمہ کو, دروازے پہ چھوڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا جب حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر میں آئی ہے تب بھی حضور رو دیے تھے, اب مسکراتی ہوئی آ رہی ہے تب بھی حضور رو دیے ہیں. بیٹی کو سینے سے لگایا, فرمایا فاطمہ بتا تو سکی کیا گزری کیا رہا. جب پورا واقعہ ابو سفیان کا حضرت فاطمہ نے اپنے والد سے بتایا, میرے حضور کی خوشی میں آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. کہا چپا جان میں نے تو معاف کر دیا تھا لیکن ابو سفیان نے معاف نہیں کیا تھا, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس کے منہ پہ تماچا لگایا. اتنا سننا تھا نبوت کی جھولی پھیل جاتی ہے. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوشی لوٹائی ہے, میرے مالک ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. ہاں ہم نے صرف اتنا سن رکھا ہے کہ عمر مراد نبی ہے. اگر عمر مراد نبی ہے تو ابو سفیان بھی دعائے نبی ہے. یہ ذہن میں بات رکھنا. ابو سفیان کو بھی حضور نے مانگا, کہا تھا یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا ابو سفیان کو جب تک اسے میرے دامن میں جگہ نہ مل جائے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. جتنا دکھ بیٹیوں کو ہوتا ہے اتنا بیٹوں کو, اتنا بیٹوں کو. ہلکے کیوں بول رہے ہیں کہ بیٹیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں, یا ڈر کے بیٹوں سے نہیں بول رہے. میں ان بیٹوں سے کہتا ہوں اگر ابا کم تیز بول جائے تو پوچھنا مت کہ وہاں بہت بول رہے, ڈرنا نہیں. جتنا درد بیٹیوں کو ہوتا اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ حضرت فاطمہ زہرا, حضور نے بیٹی کی عزت ہمیں سکھائی. اور میں بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا خدا را کبھی شادی وغیرہ کے فنکشن میں جاؤ اور جی چاہے آج فیشن میں دوپٹہ اتار کے جانا ہے, میرے حضور کی قربانیاں یاد کر لینا. تمہاری کوئی اوقات نہ تھی اگر حضور نے تمہیں عزت نہ بخشی ہوتی. گھر تو کیا تمہیں جوتیوں میں جگہ آج نہ ملتی اگر میرے حضور نے یہ نہ کہا ہوتا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج جو عزتیں ہیں, جو باپ کل بیٹی کو قتل کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا آج سفید بال لے کے رکشہ چلا کے مزدوری کر کے پالنے میں فخر محسوس کرتا ہے. یہ تبدیلی کس کی وجہ سے آئی؟ میرے حضور کی وجہ سے آئی ہے. خدا را بیٹیوں کبھی باپ کو رسوا نہ کرنا, کبھی باپ کو ذلیل نہ کرنا. 18 سال یہ مزدور بن کے مزدوری کرتا رہا لیکن کبھی تجھے گھر سے نکلنے پہ مجبور نہیں کیا. یہ چاہتا تو یہ بھی تجھ سے برتن دھلوا کے اپنے گھر کا خرچہ چلا لیتا لیکن خود مزدوری کی اس لیے کہ بیٹی تیری عزت سلامت رہے, تیرے ناز سلامت رہے. وہ لوگ کتنے ظالم ہیں وہ باپ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے, ان کے پیدا ہونے پہ گھن کرتے. آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ علماء اکثر مسافر رہتے ہیں, کوئی کہیں دین کی تبلیغ کرتا ہے کوئی کہیں کرتا ہے, لیکن پوچھو ان علماء سے جب کبھی گھر جانا ہوتا ہے 8 دن میں 10 دن میں, گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا تو کتنی بھی تھکن ہو اگر بیٹی 6 مہینے کی بھی ہے باپ سینے پہ لٹاتا ہے, اس کی ٹھوکریں جب سینے پہ لگتی ہیں اللہ ٹھوکر کی برکت سے بدن کی تھکن اتار دیا کرتا ہے. بیٹی ہوتی ہے. کبھی بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا. بیٹیاں کبھی کبھی وہ کر جاتی جو بیٹے نہیں کر پاتے, بیٹے نہیں کر پاتے, کبھی کبھی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں. وہ تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا. کبھی آنا باہر شہر سے, کبھی پردیس سے آنا اور کہہ دینا میں آدھی رات کو گھر پہنچ رہا ہوں, اور گھر کے اندر تیرا بیٹا بھی ہو, تیری بیوی بھی ہو جس نے 7 جیلے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں, وہ بیٹا بھی ہو جو کہتا ہو زندگی تجھ پہ لٹانی ہے لیکن آدھی رات ہو رہا. جب کبھی آدھی رات کو گھر میں آؤ گے دروازہ کھٹکھٹانا, دروازہ کھٹکھٹانا. جو سب سے پہلی آواز تیری آواز پہ نکلے گی وہ بیوی اور بیٹے کی آواز نہیں بلکہ تیری بیٹی کی آواز. اکثر بیٹیاں راتوں کو سویا نہیں کرتی کہ باپ آنے والا ہے, ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں.
ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. 10 منٹ اور بات کر لوں میں آگے کو. بیٹی سارے بولیں بیٹی. ابھی نہیں بولے. اللہ آپ کو زبان چلانے کی توفیق بخشے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ہاں یاد رکھے نا. ایک مرتبہ نا میرے حضور خانہ کعبہ میں طواف وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. مفتی صاحب قبلہ بھی کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نماز میں مصروف تھے. ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا اور حضور کو نماز پڑھتے دیکھا نا تو اس نے کہا کہ فلاں مقام پہ اونٹ ذبح ہوا ہے کوئی جو اوجڑی لا کے معاذ اللہ محمد کے سر پہ رکھ دے. تو اس کے یاروں میں ایک یار عقبہ بن ابی معیط کا نام تھا. وہ ہلتا کٹا لئیم شہید تھا. اس نے کہا اتنی سی بات. ابھی گیا لے کے آیا. وہ گیا اس نے اوجڑی اٹھائی لایا. حضور سجدے میں تھے. میرے حضور کے سر اور شانوں کے بیچ لا کے میں نے اس کو رکھا. بہت بھاری اوج تھا. اونٹ کا اوج تھا. اب حضور کا سر سجدے میں ہے. اٹھ نہیں رہا ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی وہیں پہ کھڑے تھے. کہتے میں نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اتنی وزنی تھی کہ اکیلا نہ کھینچ سکا. کہتے میں نے بہت محنت کی. جب نہیں کھینچ پایا تو کہتے پھر میں نے دوڑ لگائی. جاتا تو کہاں جاتا. کوئی یارو مددگار بھی نہیں تھا. کوئی ہمارا پرسان حال بھی نہیں تھا. فرماتے میں نے دوڑ لگائی. حضور کے گھر گیا. دروازے پہ دستک دی. اندر سے اما خدیجۃ الکبریٰ کی آواز آئی. کون؟ کہا کہ میں آیا ہوں. نام بتایا. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ کچھ ظالموں نے حضور کے سر پہ اوجڑی ڈال رکھی ہے. سرکار کا سر سجدے میں ہے. اب سر اٹھ نہیں رہا ہے. مجھ سے اوجڑی نہیں ہٹ رہی ہے. ابھی اتنی بات کہی تھی کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے اسی 6 سال کی عمر میں 55 کی عمر شریف میں آپ نے اپنے اوپر چادر تطہیر کو ڈالا. پردے کے اہتمام سے نکلی. دوڑ کر کے حرم شریف میں آئی ہے جہاں مصطفیٰ کے اوپر اوج رکھا ہے اونٹ کا. آنے کے بعد کوشش کی جا رہی ہے. وہ صحابی کہتے میں نے اوجڑی کھینچی ہے. دوسری طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکیلا ہے. کہتے بمشکل تمام اوجڑی ہٹی لیکن جیسی حضور کی کمر سے اوجڑی ہٹی ہے میرے حضور نے سجدے سے سر اٹھایا ہے. تو کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے حضور کی آنکھیں سرخ تھی. چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. پورا چہرہ سرخ تھا حضور کا. حضرت فاطمہ نے باپ کا چہرہ دیکھا. دوڑ کر کے باپ کی گود میں بیٹھی. دوپٹے کا کونا سنبھالا. باپ کا ماتھا صاف کرتی جا رہی ہے. روتی جا رہی ہے. میرے حضور نے بیٹی کا یہ حال دیکھا کہ بس پھر کیا تھا. نبوت کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے حضور جب آنکھ میں آنسو لائے ہیں اب فاطمہ زہرا کے ضبط کا بندھن ٹوٹا ہے. آپ بھی ہچکی بھر کے باپ کا ماتھا چوم کے روئی ہے. رونے کے بعد آپ نے رخ کیا کہ کعبے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے میرے خدا بتا تو صحیح کیا میرا باپ سچا رسول نہیں ہے؟ کیا یہ جو دین لایا کہ وہ سچا نہیں ہے؟ کیا اس کا پڑھنے والا قرآن سچا نہیں ہے؟ بتا تو صحیح کیا اس کا مذہب سچا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کہا یا اللہ اگر میرا باپ سچا ہے اس کا مذہب سچا ہے اس کا دین سچا ہے پھر بتا تو صحیح یہ چلتا ہے تو لوگ کانٹے کیوں بچھاتے ہیں؟ یہ بولتا ہے تو پتھر کیوں مارتے ہیں؟ یہ سجدے کرے تو اوج کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ کہتے کہتے حضرت فاطمہ نے دوڑ لگائی اور خلاف کعبہ کو جا کے سینے سے لگایا اور لپٹ کے کہتی ہے یا اللہ ایک بیٹی کی التجا ہے کہ جتنوں نے میرے باپ کے اوپر اوج ڈالنے کی سازش کی ہے میرے مالک انہیں زمین پہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے انہیں جینے کا حق نہیں ہے. اتنی بات حضرت فاطمہ نے کہی ہے. میرے حضور نے اپنی جگہ چھوڑی ہے. دوڑ کر کے خاتون جنت کو سینے سے لگایا. فرمایا فاطمہ اگلا جملہ نہ بول دینا. اگلا جملہ نہ بول دینا ورنہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی اور محمد مٹانے نہیں آیا بلکہ مٹتے ہوئے کو زمانے میں بچانے کے لیے آیا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی جامعہ رضویہ رحمت العلوم حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. خاتون جنت کی زبان سے نکلی دعا تھی. اتنا تو کہہ چکی تھی نا انہیں زمین پہ رہنے کا حق نہیں. مشیت کا نقیب آواز دے رہا تھا فاطمہ صبر کر بدر کا میدان سجنے دے. خدا کی قسم پوچھو ان علماء سے بدر کا میدان سجا. جتنے اس سازش میں شامل تھے بدر کے میدان میں دنیا نے دیکھا ان کے سر کہیں تڑپ رہے تھے دھڑ کہیں تڑپ رہے تھے. حضرت فاطمہ زہرا کی بد دعا کا نتیجہ تھا. خدا را بیٹیوں سے پیار کرو, بیٹیوں سے محبت کرو. کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر دیتی.
بیٹیاں کر جاتی ہیں جب دکھ میں دنیا ساتھ چھوڑے گی تیری بیٹی تیرا ساتھ دے گی. جب تو لقمے لقمے کو ترس جائے گا تو بیٹی تجھے کھانا کھلائے گی. جسے تو نے جائیداد نہ دی, جسے تو نے حق نہ دیا, جو شریعت نے مقرر کیا تھا, خدا کی قسم وہ زندگی میں کبھی تجھ سے نہیں کہتی ابا میرا حق کھا کے مر گیا, کبھی نہیں کہتی. بیٹی تو بیٹی ہوتی ساری زندگی, اور تم اس کا لاکھ حق کھا جاؤ پھر بھی وہ تمہارے لیے جان دینے تیار رہتی ہے. وہ جانتی ہے یہ زمین کچھ بھی نہیں, میرا باپ سب کچھ ہے. وہ جانتی ہے جائیداد کچھ بھی نہیں, میرا بھائی سب کچھ ہے. خدا را ان بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو. اور جو گھروں کے اندر کسی کی بیٹی کو ستاتے ہیں, صرف ایک بات کا جواب دے دو. کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میری بیٹی کو سسرال میں جا کے گالیاں ملے؟ نہیں. ہے کوئی بیٹا, کوئی باپ ایسا ہے جو یہ چاہے میری بیٹی کو سسرال جا کے تانے ملے؟ کوئی نہیں چاہتا. تو سنو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سسرال میں تمہاری بیٹی کو عزت ملے تو یہ قانون اپنا لو, تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو, اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے. تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو, اللہ تمہاری بیٹی کو عزت